قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے حقوق محفوظ کرتا ہے اور اپنے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام معافی مانگنے سے اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، اور جو بندے کے حقوق ہیں وہ روٹین میں معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ روٹین یہی ہے۔ تو انسان اس جہان میں امتحان میں ہے، پیپر دے رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ نمبر کیسے کٹتے ہیں، نمبر کیسے کٹتے ہیں۔ بہت زیادہ نمبر حاصل کرنا بھی ایک فن ہے اور ان کو کٹنے سے بچانا بھی ایک فن ہے۔ یہ دونوں سیکھنے ضروری ہیں۔ مال کمانا کیسے، یہ بھی ایک فن ہے۔ مال محفوظ کیسے کرنا ہے، ضائع نہ ہو، یہ بھی ایک کام ہے۔ اسی طرح نیکیاں کرنا یہ بھی ایک کام ہے اور محفوظ کرنا بھی ایک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص قیامت والے دن آئے گا بصیام و صلاۃ، بڑی نمازیں پڑھتا ہوگا، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑا نیک آدمی ہوگا۔ جو نمازیں روزے کرتا ہے وہ نیک ہی تو ہوتا ہے، نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ یاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، ابھی اس کی جنت کا فیصلہ ہونے لگا تھا کہ کچھ لوگ آ گئے، یا اللہ اس نے تو ہمارا قرض دینا ہے۔ قرض صرف پیسے کا نہیں ہوتا، مانوی قرض بھی ہوتے ہیں، مادی قرض بھی ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو تول کر نیکیاں دے دے گا۔ اس نمازی کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ اس نے میرا خون بہایا تھا، تول کر اس کو دے دیا جائے گا۔ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، تول کر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اس نے میرا مال کھایا تھا، تول کر دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا اور لینے والے بھی باقی ہوں گے۔ پھر لینے والوں کے ہی گناہ تول تول کر اس پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیوں کے پہاڑ میں وہ برائیوں کی پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ نیکیوں کا پہاڑ برائیوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نمازیں، روزے، توحید، ہر شے پوری ہے، ہر شے پوری ہے۔ نیکیاں کمانے میں اس نے بڑی محنت کی ہے، لیکن نمبر کیسے کٹتے ہیں یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا۔ تو عزیز بھائیوں، بسا اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس پر زیادتی کی ہے، توبہ کرتا ہے اور اس سے جا کے یا تو معافی مانگ لیتا ہے، معاف نہ کرے تو اس کو بدلہ دے دیتا ہے، تو جان چھوٹ جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے حقوق میں گرفتار رہتا ہے کہ جو ان کو دے ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ گاڑیوں میں بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے، مگر وہ ان کو ٹکٹ کے پیسے نہیں دیتا، گھر آ کر بڑا چالاک بنتا ہے، میں نے ایسے کیا، وہ ادھر آیا تو میں ادھر چلا گیا۔ کون کون سی گاڑی تھی، کیسے تلاش کرے گا اور اس کو پیسے دے گا؟
توبہ کرنا چاہتا ہے، مال واپس کرنا چاہتا ہے، مگر کیسے کرے گا؟ ایک شخص ہے، وہ اور نہیں تو گنے والی ٹرالی سے گنے کھینچنے کی عادت میں گرفتار ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے کانٹے چھانٹے لگائے تھے، میں نے پرواہ نہیں کی اور میں نے گنے کھینچ لیے، بڑا خوش ہے۔ کون کون سی ٹرالی تھی، وہ کہاں رہتے تھے، کیسے تلاش کرے گا اگر توبہ نصیب ہو جائے تو؟ ایک شخص کم تولنا، ملاوٹ کرنا، اس میں گرفتار ہے۔ ہزاروں لاکھوں گاہک اس کی زندگی میں آئے اور گئے اور ان کو اس نے کم تول کر دیا، ان کو کہاں سے تلاش کرے گا اور ان کے حقوق واپس کرے گا؟ اور اس جہان میں نہیں کرے گا تو اس جہان میں تو کرنے ہی پڑیں گے۔ لینے والے بے شمار ہوں گے، بے شمار لینے والے ہوں گے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے کافی نہیں ہوں گی۔ تو عزیز بھائیوں، بعض بدبختی کی انتہا والے گناہ ہوتے ہیں جن میں توبہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی غلطی، ایسا ہی گناہ، ایسی ہی سستی، ایسی ہی کوتاہی، ایسی ہی بغاوت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ وہ ان کو فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، رب ذوالجلال کو ایک سمجھو، شرک نہ کرو۔ اور سنو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ لوگوں کو جب مال دیتے ہو تو کمی کر کے نہ دیا کرو، پورا تول کر دیا کرو۔ وہ کہتے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا تیری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں؟ ہم نے کمایا۔ کیا تیری نمازیں تجھے منع کرتی ہیں کہ تو ہمیں اس طرح کہتا ہے؟ ہاں تو نماز تو کہتی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نماز پڑھتا ہے، مطلب اسباب کیا ہیں؟ یہ آدمی ہم سے بالکل الگ تھلگ ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، یہ بالکل مس فٹ ہے، یہ ہم میں جچتا نہیں۔ ہمیں کہتا ہے معبودوں کو چھوڑ دو، ہمیں کہتا ہے کہ کم تولنا، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو۔ تو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے نمازیں پڑھتا ہے، تو کیا نمازوں کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ہمیں شرک سے منع کرتا ہے اور کم تولنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر! نمازوں کی تو تاثیر ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی۔ ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی روزے رکھے ہیں، ہم راتوں کے قیام کیے ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے۔ کیا ہماری نمازیں ہمیں منع کر رہی ہیں؟ کیا ہماری شوال اور شعبان میں کوئی فرق ہے؟ گزشتہ شعبان میں ہم کیسے تھے، اب شوال میں ہم کیسے ہیں؟ کچھ رمضان کی تاثیر باقی ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے تھے وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا مال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! رب ذوالجلال اپنی مخلوق میں ظلم نہیں کرتا، کبھی آزماتا ہے اور کبھی سزا دیتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر پکڑ شروع کر دے تو زمین پر کوئی روح والی چیز بچ نہیں سکتی۔ جو بھی تکلیف آتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
اور تمام کمائی کی سزا نہیں ہوتی، زیادہ معاف کر کے تھوڑے سے پر پکڑتا ہے اور یہ ہماری حالت خراب ہو جاتی۔ تو اس پر تو بڑے اعتراض ہوتے ہیں جناب، بارش نہیں ہو رہی، پریشانیاں کھڑی ہیں، حالات خراب ہیں، حکمران بڑے غلط آ گئے ہیں، ہر دوسرا آدمی حکمرانوں کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اعتراض شروع کر دیتے ہو، یہ تو ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، ماں نے تو بس خدمت ہی کی ہے، کروائی نہیں ہے۔ جوان ہو جائے تو ابھی تو اس کے دن رکھے ہوئے تھے، شادی کے بعد چلا جائے، ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ہی کیا تھا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں چلا جائے تو بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے باتوں پر تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اعتراض کر دیتے ہو۔ اور جو آپ نے مال کمایا وہ کہتے ہم جو چاہیں اس میں کریں۔ مخلوق اس نے بنائی ہے، مال آپ نے بنایا نہیں، کمایا ہے۔ مخلوق اس نے بنائی ہے، وہ جو چاہے کرے، کر سکتا ہے، مگر وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور تو اپنے کمائے ہوئے مال میں ظلم کرتا ہے تو اس پر وہ پکڑتا ہے، پوچھتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی مخلوق پر بہت بڑا رب کا احسان ہے کہ جن کے ساتھ مال میں ظلم ہوتا ہے اللہ ان کے حق میں کھڑا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہی ہے، جن کو کم تول کر دیا جاتا ہے وہ انسان نہیں ہے، ان کے حق میں اللہ کھڑا ہوتا ہے اور ظالموں سے بدلہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی شفقت اور رحمت ہے۔ نہ جانے اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے کہ خبردار میرے بندوں کو کوئی کم تول کر دھوکہ نہ دے، خبردار ان کے کوئی حقوق سلب نہ کرے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہی فرماتے تھے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، خسارہ دینے والے مت بنو، ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ وہ کہتے تھے ہمارا مال ہے، ہم جو مرضی کریں۔ یہاں پر ہی یہی فلسفہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے مال دیا ہے، یہ مال بھی اس کا ہے اور تو بھی اس کا ہے۔ نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال اپنا ہے، تیری جان بھی رب کی ہے، تیرا مال بھی رب کا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس نے بنایا تھا، مال بھی اس کا بنایا ہوا، جان بھی اس کی بنائی ہوئی، اس نے تجھے دے دی اور پھر تجھ سے واپس خرید لی جنت کے بدلے میں، خود ہی دی اور خود ہی خرید لی اور اس کے بدلے بولا جنت دیں گے۔ اس لیے مومن کی جان مومن کی نہیں ہوتی، مومن کا مال مومن کا نہیں ہوتا، وہ نگران ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے اعضاء بیچ نہیں سکتا، مفت میں دے سکتا ہے، مال صدقہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس پر نگران مقرر ہے۔ یہ اپنی ذات پر یا اپنی اولاد پر یا اپنے مکان پر ایسی فضول خرچیاں کرنا اس کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب تک 5 سوالوں کا، ایک روایت میں 3 کا ہے، بات وہی ہے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے کیا ہے؟ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ کیسے کمایا کا مطلب حلال کمایا یا حرام کمایا۔ حلال کمایا، پہلے سوال کا جواب درست نکلا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی حلال کمانے کی، حلال کمایا۔ اچھا آپ بتاؤ کہاں خرچ کیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے پہلے سوال میں
کیونکہ اس وقت حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ، اور جو نیک لوگ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے اس سوال میں کہ کہاں خرچ کیا ہے۔ اب مکان بنانے لگ جاتے ہیں، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ سائیڈ ایلیویشن ایسی ہونی چاہیے، فرنٹ ایلیویشن ایسی ہونی چاہیے، پتھر اس کا ترکی سے آنا چاہیے، ٹائر کا سائز یہ ہونا چاہیے۔ ایک سے ایک نخرے ہیں۔ کہاں خرچ کیا؟ میرا تھا میں نے لگا دیا، تمہیں کیا؟ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ تصور قوم شعیب علیہ السلام کا ہے۔ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، ہمارے مال ہیں، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں استعمال کریں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے باہر جو دیہات تھے وہاں پہ درختوں کے جھنڈ تھے، بہت زیادہ جنگلات تھے، وہاں بھی قومیں آباد تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کہا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ شعیب علیہ السلام ہی مدین کے نبی تھے اور وہی ایکا کے نبی تھے۔ بعض مفسرین نے ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے کہ جب وہی شہر ہے وہی گاؤں ہے تو ایک ہی ہوا نا، تو بعض نے ان کو الگ قرار دیا، لیکن دونوں کی طرف نبی شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور دونوں کی بد خصلت یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، وہ باز نہیں آئے، الٹا کہنے لگے آسمان توڑ کر ہمارے اوپر گرا دے اگر تو سچا نبی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو ایک ایسی چیخ نے پکڑ لیا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلہ آیا، ان کی چھتیں ان پر گر گئیں، اور اگر کچھ لوگ بچے تو ایک ایسی چیخ آئی جس کے ساتھ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جو گاؤں دیہات کے اصحاب الایکہ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل کیا، شدید گرمی ہوگی، بادل آیا تو سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بادل عذاب بنا کر ان پر برسا دیا۔ اس کی وضاحت نہیں آئی آگ کی بارش آئی یا پتھروں کی بارش آئی، کیا ہوا؟ ان کو اس چھتری کے عذاب نے پکڑ لیا، اور دونوں کا جرم یہ تھا اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ 3 عذاب ہو گئے۔ زلزلے، اس کا سبب ماپ تول کی کمی ہے۔ چیخ کا عذاب، اس کا سبب ماپ تول کی کمی ہے۔ اور آسمان سے آگ یا پتھر کی بارش، اس کا سبب ماپ تول کی کمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماپ تول کی کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور ان کی روزی تنگ کر دیتا ہے اور ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 سزائیں رب ذوالجلال کی، اس کا بیان حدیث نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، قحط سالی آتی ہے۔ اس دفعہ گرمی جلدی آ گئی ہے، گندم کو موٹا ہونے کا اتنا موقع نہیں ملا، بارشیں اس وقت بار وقت لیٹ جو چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ یہ جھٹکے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کی روٹی بند تو نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اور پھر رزق کی کمی ہو جائے گی۔ ہمیشہ رب ذوالجلال جرم کی جنس سے ہی سزا دیتا ہے۔
ہاتھ نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دیا، اس نے اس کو قتل کیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو مال کماتا ہے کم تول کر کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا رزق کی کمی کے ساتھ دیتا ہے۔ رزق کی کمی کیا ہے؟ مہنگائی ہے یا نہیں؟ ہم قصور نکالتے ہیں حکمرانوں کا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا یہ حکمران چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا اور وہ بھی مہنگائی میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی تو اور ہونے جا رہا ہے۔ ہم گھر بیٹھ کے چغلیاں کریں، حکمرانوں کو گالیاں دیں، قیامت والے دن وہ ہم سے ہماری نیکیاں مانگیں گے۔ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ مجھے گالیاں دیتا تھا۔ جن کو آپ برا سمجھتے ہو ان کو اپنی نیکیاں دو گے؟ اس کی بجائے ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے معاشرے کے ہڈیوں بوٹیوں میں کم تولنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا رس بس چکا ہے، رس بس چکا ہے۔ ایک ایک کو دیکھ لو، آپ پیٹرول پمپ والے کو دیکھ لو، چند پوائنٹ کا وہ حساب رکھے گا۔ اگر آپ اس کو کہو کہ مجھے چیک کروا پیمانہ، تو وہ اتنی مائنر سی لکیر کا فرق ہوگا کہ آپ کہو گے ہے تو پورا ہے۔ تو وہ چند پوائنٹ پر جب ہر لیٹر کے پیچھے کم تولے گا، تو جب وہ لاکھوں لیٹر بیچے گا تو اس کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ فرق تھوڑا سا ہوگا، اتنا ڈالتے ڈالتے جھاگ ہی بن جائے گی، آپ کہو گے جی پیمانہ تو پورا ہے۔ اللہ المستعان۔ میٹروں میں لینا اور گزوں میں دینا ہمارے یہاں عام ہے، اور ماپتے وقت ایسا کھینچ کر ماپنا کہ تھوڑا ہو جائے۔ اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھائی سمجھو اور اس کی خیر خواہی کرو۔ لے رہے ہو، دے رہے ہو، ایک بار گاہک بن کر سوچو، ایک بار بیچنے والا بن کر سوچو، میں اس کو دے رہا ہوں، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ گھوڑا لے کر آؤ۔ منڈی گیا، گھوڑے والے سے بڑی بحث کی، گھوڑا پسند آ گیا، 400 درہم کا سودا ہو گیا۔ کہتا ہے اب آخری بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا میرا مالک اگر پسند کرے گا تو پھر تجھے پیسے دے دیے جائیں گے۔ اس کو لے کر گھر آ گیا۔ حضرت جریر دیکھ کر کہنے لگے کتنے پیسے طے کیے ہیں؟ کہتا جی 400۔ کہتا گھوڑا تو مہنگا لگ رہا ہے۔ پھر مزید چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہنے لگا، مالک کہتا پھر آپ 500 دے دو۔ چاروں طرف دیکھا، کہنے لگا نہیں تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے۔ بولے آپ 600 دے دو۔ تھوڑا سا چلا کر دیکھا، کہنے لگے تو 600 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے۔ بولے آپ 700 دے دو۔ سواری کی تو کہا یہ تو 700 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے۔ کہا پھر آپ 800 دے دو۔ 800 میں غالباً وہ گھوڑا خرید لیا۔ تو غلام کہتا ہے میں نے اتنا وہاں پہ مغز ماری کی اور پیسے کم کروائے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ کہنے لگے بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے
کہ میں نے اپنا یہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر رکھ کر یہ وعدہ کیا تھا بیعت کرتے ہوئے، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اب میں اس ہاتھ کی لاج رکھتا ہوں، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ راضی ہے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو، بیچ رہا ہو، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں گاہک بن کر بھی سوچتا ہوں، میں مالک بن کر بھی سوچتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آئے کہ اس میں خیر خواہی ہے دونوں کی، میں وہ کام کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ معلوم نہیں کہاں سے یہ روایت گھڑ لی گئی ہے کہ جی آپ اتنی بحث کرو سودا لیتے وقت کہ آپ کو سردیوں میں پسینہ آ جائے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ بحث بھی کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ تو 500 کی چیز کے 5000 مانگ لیتے ہیں۔ بحث بھی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، جہاں آپ کو نظر آئے کہ نہیں جو حالات چل رہے ہیں یہ چیز اتنے کی ہی ہے، وہاں بحث نہ کرو۔ جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ زیادہ مانگ رہا ہے وہاں بحث کر لو۔ لیکن بھائیو، کوئی پلاٹ لینے چلے جاؤ، اسی کالونی میں اسی پوزیشن کا پلاٹ لینے چلے جاؤ تو اس کے اور ریٹ ہوں گے، دینے چلے جاؤ تو اور ہوں گے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہونا ہی چاہیے لینے دینے میں، تبھی تو تجارت چلتی ہے۔ لیکن وہاں تو جو آپ بیچنے جاؤ گے اس کی مذمت میں تقریر کرے گا، اور جو آپ خریدنے جاؤ گے اس کے فضائل میں تقریر کرے گا۔ خیر خواہی والی کوئی بات نہیں۔ بھی یہاں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لے گا، یہاں تو حالات ہی خراب ہیں۔ اور لینے جاؤ گے تو کہے گا یہ بغل میں ایک اور پروجیکٹ بن رہا ہے، جلدی لے لو، اس کا اناؤنس ہو گیا تو ایک دم ریٹ چڑھ جائیں گے۔ تو عزیز بھائیوں، خیر خواہی والا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ تو ناپ تول کی کمی مادی اشیاء میں ہے، مانوی اشیاء میں بھی بہت زیادہ ہے۔ میری بچی غلطی کرے تو میری بچی ہے، میری بہو کرے تو اس کو کھینچ دو، وہ بھی تو کسی کی بچی ہے۔ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے الٹے سیدھے نام رکھو، اور میرا داماد میری بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کو اپریشیٹ کرو۔ لینے کے دام اور دینے کے اور۔ ایک ایک چیز میں خیر خواہی والی بات ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنے آپ کو اس سامنے والے کی جگہ پہ کھڑا کر کے سوچا کرو کہ میں اس جگہ پر ہوتا تو کیا محسوس کرتا، کس چیز کو پسند کرتا۔ اور فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز نہ پسند کرو بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن بننا ہے تو پھر جو خیر کی بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی خیر کی بات بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب ماپ تول میں کمی ہوگی تو رزق تنگ ہوگا، مہنگائی زیادہ ہوگی۔ ہم روتے ہیں حکمرانوں کو اور قصور ہمارا اپنا ہے۔ ایک چھوٹے لیول پر جب ہم ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، باٹ میں مختلف ہو جاتے ہیں، دینے کے باٹ اور لینے کے اور، باٹ کے اندر سے سکہ نکال دیا اور جناب ترازو کے نیچے کوئی میگنیٹ لگا دیا اور جناب
جو سامان اس کو دیا تھا اس کی نظر ادھر ہوئی تو چینج کر دیا اس کو. ایک سے ایک دھوکے کی شکلیں چلتی ہیں, ایک سے ایک ماپ تول کی کمی کی شکلیں چلتی ہیں ہمارے پاس. یہی آدمی جو کلو پاؤ میں ماپ تول کی کمی کر رہا ہے, اس کو وزیر اعلیٰ بناؤ تو خیر کرے گا, اور وزیر اعظم بناؤ تو خیر کرے گا. جتنا مجرم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہے, اگر کرپشن کرتا ہے, اتنا مجرم ہی یہ کلو آدھا کلو میں ماپ تول میں کمی کرنے والا ہے, اور اتنا ہی مجرم مسجد کی جوتی اٹھانے والا ہے. اس لیے اس کو جوتی اٹھانے کا موقع ملا, اس سے زیادہ نہیں. اس کو اتنا تولنے کا موقع ملا, اس سے زیادہ نہیں. اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو زیادہ موقع ملا. بات موقع ملنے کی ہے, ورنہ کرپٹ سارے ہیں. کتنے لوگ نیک اس لیے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا, موقع ملتا تو وہ نیک نہیں تھے. تو عزیز بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جب قوم ماپ تول میں کمی کرے گی, آسمان بارش روکے گا. لولا البہائم لم یمطروا, اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا. ان کے صدقے ملتا ہے, پرندوں اور جانوروں کے صدقے بارش ملتی ہے. انسانوں کی کرتوتیں اس لائق نہیں ہیں. لولا البہائم لم یمطروا, فرمایا جب یہ ماپ تول میں کمی کریں گے, رب ذوالجلال قحط سالی ڈال دے گا. قحط سالی سے مہنگائی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, اور ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی, رزق کی کمی ہو جائے گی. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, سلطان کا جور, حکمرانوں کے ظلم ان پر بڑھ جائیں گے. وہ جو بدماشی اور بغاوت کم تول کر لوگوں کے حقوق مارنے والے ہیں, اس کی سزا اب رب نے آسمان سے خود تو نازل نہیں کرنی, وہ حکمرانوں کے ذریعے ہی ان کو سزا دیتا ہے. حکمران غلط ہے, حکمران برا ہے, حکمران کرپٹ ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس کو جوتی کے طور پہ انسانوں پر مسلط کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہو سکتا ہے محبت نہ ہو رب کو, لیکن وہ سزا کے طور پہ آتا ہے. تو بھائیوں, برائیاں کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرو, بجائے اس کے کہ وہ ہماری نیکیاں لے جائیں. ہم اپنی اصلاح کریں. ایسا نہ ہو قیامت والے دن وہ بھی ہم سے نیکیاں مانگیں, اور جن جن کو کم تول کر دیا تھا وہ بھی ہم سے نیکیاں مانگیں, اور ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں نہیں. اور حقیقی سبب جو اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مہنگائی کا, قحط سالی کا, ظالم حکمرانوں کا سبب, وہ ہمارے ماپ تول کی کمی ہے. اور حکمرانوں پر چیخنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اپنے اعمال کی اصلاح سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اپنے اعمال کی اصلاح سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. غور کرو میرا بچہ کیا کاروبار کرتا ہے, اور اس میں کیا کیا جگہ ہیں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے. ان کو منع کرو. جب ہم اپنا ظلم روکیں گے, رب ذوالجلال حکمرانوں کا ظلم روک دے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح کی توفیق دے. رب ذوالجلال والاکرام مسلمان امت کے احوال کو درست فرمائے, پاکستان کے حالات کو درست فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کرے جو ہم پہ ظلم کریں, اور ہمیں اپنے ظلم بھی روکنے کی توفیق دے. یا اللہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے, اور جتنے اسباب کٹوتی کے ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ جس طرح یہاں جمع ہے ایسے اپنی جنتوں میں جمع فرمانا. یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ رب ذوالجلال ایسے ہی عرش کے نیچے جمع فرمائے۔ اللہ اپنی آگ سے ہمیں بچائے اور آگ کی طرف جانے والے اسباب سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔